بھائی السلام علیکم بھائی 2-4 منٹ اللہ اس کے رسول کی بات کریں گے, سن کے جاؤ گے بڑا فائدہ ملے گا. 2-4 منٹ صرف, زیادہ دین کی بات انشاءاللہ. ہم سب مسلمان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آئے ہو. نہ ماننے والا اور نہ چلنے والا اور نہ لینے والا. اس پیغام کو سننا, اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری. اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی, کسی عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی. یہ ذمہ داری اس اللہ نے ہم پر لگائی ہے. وہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے, جس کا مفہوم ہے, اے امت محمدیہ, تم افضل امت, تم بہترین امت, تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو, بری باتوں سے منع کرتے ہو, اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. بھائی الحمدللہ ہم سب کون ہیں؟ الحمدللہ ہم سب کون ہیں؟ سب تیز آواز سے بولنا. الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان. ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے اندر ہماری روح نے اللہ سے اقرار کیا تھا, وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم دنیا میں جائیں گے, آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی کو گزاریں گے. میرے بھائی دنیا میں ہے تو دنیا کی چمک کو دیکھا, دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا, دنیا کی غلاظت کو دیکھا, دنیا کے گڈر کو دیکھا. دیکھ کر اس کی گندگی کے اندر ایسے منہ کو مارا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ, ادھر ہی ہمارے کو رہ کر جانا ہے. ہماری عیاشی کا اڈا ہی ہے, جتنی عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو, آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور حدیث پاک میں کیا رہا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت. نعوذ باللہ, کافروں کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کو اپنی جنت میں شمار کر بیٹھے. میرے بھائی ہمارا یہ ٹھکانے, ہمارا یہ ٹھکانے, ہمارا یہ ٹھکانے نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہے اور اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو واپس بلائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ چاہ رہا ہے, میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور مکمل کامیاب ہو کر آ جائے. مکمل کامیابی اللہ رب العزت نے تجارت میں, وزارت میں, صدارت میں, کسی عہدے میں, کسی ڈگری میں, میری سوچ میں, میری چلاکی میں, میری ذہانت میں, میرے مال میں, میری دکان میں, میرے بنگلے میں, میری گاڑی میں, میرے لالچ میں, میری ہوشیاری میں, میری چلاکی میں, خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم, میرے بھائی کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھا, مبارک اعمالوں کے اندر رکھا. جو شخص اس کے اوپر زندگی گزار کر جائے گا, خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم, وہ انسان, وہ شخص کامیاب جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے یا گزارے گا, دنیا میں بھی ناکام, ذلیل, برباد اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا. کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب پر جو نازل ہوا میرے بھائی وہ نماز. اور آج مؤذن بلا رہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. تمہاری کامیابی نماز میں, تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں. لیکن میرے بھائی ہمارے دماغ کے اندر یہ بات نہیں گھس پا رہی. ہمارے دماغ کے اندر کامیابی مال میں, ملک میں, عہدے میں, ڈگری میں, تجارت میں, وزارت میں, صدارت میں, کسی کی غلامی کرنے میں, کسی کے تلووں کو چاٹنے میں ہم اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں. اور مؤذن چیخ چیخ کر اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتا رہے گا, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. میرے بھائی ہم سب کی دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی صرف اور صرف نماز کے اندر ہے. اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے میں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ خدا کی قسم کامیابی کی طرف نہیں لے کر جائے گا. میرے بھائی جتنے دوسرے رستے سب ضلالت, رسوائی, بربادی کی طرف لے کر جائیں گے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے میرے بھائی اس کا. اس بات کو بتانے, اس بات کو سمجھانے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا.
24,000 पैगंबरों को दुनिया में महबूब फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी कि ये लोगों पढ़ लो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जिसने वक्त के नबी की बात को माना अल्लाह ताला ने उसको कामयाब किया, जिसने वक्त के नबी की बात को नहीं माना अल्लाह ताला ने उसको नाकाम किया। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना मेरे भाई। कयामत तक कोई नबी आएगा? तेज आवाज से बोलो ना मेरे भाई, कयामत तक कोई नबी आएगा? कयामत तक कोई नबी आएगा? 1,24,000 पैगंबर जब ये पैगाम लेकर दुनिया में आए कि लोगों पढ़ लो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। तो मेरे भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इन बोलों को बोलने, इन बोलों को समझाने, तो मेरे भाई अब ये किसकी जिम्मेदारी? ये बोल बोलना, इन बोलों को ऊपर दूसरों को लेकर आना किसकी जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी, मेरे बाप की जिम्मेदारी, या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी, या किसी आलिम दीन की जिम्मेदारी, या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी, या नाउजुबिल्लाह किसी आलिम दीन ने इस काम का ठेका लिया, या किसी मुफ्ती ने इस काम का ठेका लिया? नहीं मेरे भाई, हर वो बंदा, हर वो शख्स इस बात का जिम्मेदार है, इस जिम्मेदारी का जिम्मेदार है जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है मेरे भाई। वो माँ का बेटा, बाप का बेटा, बीवी का शोर, बच्चों का बाप, दुकान वाला, कारोबार वाला, दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुक्मरान, सियासतदान, हर चीज है वो, लेकिन बाद में सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। मेरे भाई अपने मकसद को पहचान लो, अपने मकसद को जान लो। नबी आया करते थे, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब इन बोलों को बोलना, इन बोलों को पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। एक दूसरे को बताना, एक दूसरे को जताना कि भाई तेरी कामयाबी नमाज में, मेरी कामयाबी नमाज में, चल नमाज की तरफ, तेरी कामयाबी नमाज में, मेरी कामयाबी नमाज में, तेरी कामयाबी दीन में, मेरी कामयाबी दीन में। मेरे भाई इन बोलों को फैलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूंगा भाई, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, सीखने वाला हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमा दे, हमारे नशों से निकाल कर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की कामयाबी तक पहुँचा दे। मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और कामयाबी वाली मौत नसीब फरमा दे। आमीन।